یہ سورہ حامیم سجدہ کی ہم 25 آیات پچھلے اتوار کو ختم کر چکے تھے، اس سے آگے انشاءاللہ یہ سورت آج ختم ہوگی، اور انشاءاللہ آج سورہ 24واں پارہ بھی ختم ہوگا اور 25واں شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو، اور جب یہ پڑھا جائے تو شور و غل کرو، پکارا کرو تاکہ تم ہی غالب آ جائیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی طریقے سے قرآن کو ڈسٹرب کیا جائے، قرآن سننے نہ دیا جائے، کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن جیسا جیسا سنا جا رہا ہے ویسا اس کا اثر ہو رہا ہے، لوگ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک ترکیب یہ ہے کہ اس کو سننے ہی نہیں دیا جائے۔ تو خیر یہ تو ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ اس سے ہم کو ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ قرآن جب سنا جا رہا ہے تو پھر کسی قسم کا ڈسٹربنس نہ ہو، یہ بات سمجھ میں آنا ہے، یہ اہتمام ہونا ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی کمرے میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کے پاس ٹی وی کھلا ہوا ہے دوسرے کمرے میں، تو یہ اہتمام کریں کہ بھئی وہ پڑھنے والے کو قرآن پڑھنے میں گڑبڑ نہ ہو، کیونکہ یہ کفر کرنے والوں کی حرکت ہے۔ یہ نیت وہاں ویسی نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے آگے کسی اور کی پرائیورٹی نہیں ہو سکتی۔ جب قرآن پڑھا جائے، دوسری جگہ آیا کہ خاموشی سے سنو۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں مساجد میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ بازو والے کی نماز میں ڈسٹربنس نہ ہو، ورنہ ہوتا یہ کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، اس کے سوروں میں آپ جو آیتیں پڑھ رہے ہیں وہ جو ہے غلطی سے مل جاتی ہیں، تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ فَلُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ہم ان کو یقیناً شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور ان کو جو بدترین گناہ وہ کرتے تھے، جو عمل کرتے تھے، اس کی جزا ہم دیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو برابر جزا دے کے رہیں گے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی، یعنی آگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی سزا کیا ہے؟ آگ۔ اب اللہ تعالیٰ کا دشمن کون ہوتا؟ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، چاہے وہ ایمان سے ہو یا عمل سے۔ کون ہوتا دشمن؟ بھئی اب میری بات کوئی نہیں سن رہا تو میرا دوست نہیں ہوتا، وہ میری بات جو سنتا ہے وہ میرا دوست ہوتا، جو میرا دوست نہیں ہوتا وہ دشمن ہی ہوتا۔ تو پھر ہم اپنے پہ لگائیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے تو ایک رنگ کا، ایک طریقے کا جو ہے ایک مخالفت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے رکھے۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے آگ میں رہنے کا گھر ہے، جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ جو ہماری آیتوں کو بنا علم رکھے کہ جانتے بوجھتے جو اختلاف کرتے تھے، ان کی جزا ہے۔ یعنی یہ جانتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے، اسی لیے اس میں گڑبڑ کرو۔ یہ جانتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن جانتے ہوئے بھی اس کی مخالفت کرتے تھے، بحث مباحث کرتے تھے، اسی لیے جو ہے ان کو یہ ریوارڈ، یہ جزا، یہ سزا دی جائے گی۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلنا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، اور جو لوگ کفر کریں گے وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ اے ہمارے پالنے والے اللہ، ہم لوگوں کو وہ جن اور انسان بتائیے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے ڈال کر نیچا دکھائیں، یعنی ان کو ذلیل کریں۔ دیکھیں قیامت میں یہ کیفیت جو کافروں کی ہو رہی ہے، ایک عجیب سی تڑپ ہے کہ ہم یہاں دنیا میں جو ہے انسان اور جن کے بہکاوے میں آ کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں زندگی گزاریں۔ تو جن لوگوں نے ہم کو بھٹکایا ہے، غلط انٹرپریٹیشن دیا ہے زندگی کا، آپ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے ان کو آپ بتائیے، ہم ان کو کھن لیں گے۔ اب یہاں دو باتیں آتی ہیں، ایک تو جو ہے سورہ آپ کے آخری سورت قل اعوذ برب الناس کی جو ہے من یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی جن اور انسانوں میں سے جو وسوسے ڈالتے ہیں ان کو بتائیے۔ اب جنوں کا وسوسہ ڈالنا، ایک حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک جن اور ایک ملک وابستہ ہے، ایک فرشتہ وابستہ ہے، اور اس کو دو احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو فرشتہ ہوتا ہے، آگے بات آ رہی ہے، وہ اچھی باتوں کی ترغیب دلاتا ہے، تصدیق کرتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، یہ کرو، اور وہ جو جن ہوتا ہے وہ بری باتوں کی طرف مائل کرتا ہے۔
دیکھیے اب اس کو ہم پہچان سکتے کہ یعنی ضمیر جو ہے ملامت کرتا ہے بری چیز پہ، یہ ملک کی کیفیت، اور خواہش نفس جس کو بولتے ہیں، آپ یہ بری چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کو آپ جن بول سکتے ہیں. تو یہ تو اندر سے ایک شیطان بھڑکایا، یہ زندگی پوری چلتے رہی. اس کے بعد میں انسانوں میں سے کوئی لوگ آیا، آپ نماز کو جا رہے ہیں، بولے کہ بھائی میں وہ میچ کا ٹکٹ لا لیا ہوں چلو، یا وہ پکچر کا ٹکٹ لا لیا ہوں چلو. تو اس میں یہ ہو رہا کہ آپ ایک نیک راستے کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو غلط راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی نمازیں مس ہوئی، یا جس نے آپ کو اپنے فلسفے سے بھٹکا دیا. ایسے لیڈرز جو غلط باتیں کر کے اسلام میں غلط چیزیں داخل کر دی جو قرآن اور حدیث کے خلاف تھے، تو وہاں کافر بولیں گے کہ ان لوگوں کو بتائیے تاکہ ہم ان کو کھن لیں، پیروں کے نیچے ڈال کے کھن لیں اور ان کو جو ہے ذلیل کریں. اتنا ان کا غصہ ہوگا. اب یہ 3 آیات جو ہے اکثر لوگوں کو یاد رہتی ہیں، یہ دہرائی جاتی ہیں جماعتوں میں بھی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے اور پھر اس پہ قائم رہتے ہیں. دیکھیے ایک بات ہے، ایک بات بولنا ہے، ایک بات بولنے پہ قائم رہنا ہے. میں آپ سے بولا کہ بھئی آپ کل صبح آ جائیے، میں آپ کو 10,000 روپے دے دوں گا، سب کے سامنے بول دیا. آپ گھر آئے، میں بولا نہیں، میں اس نیت سے نہیں بولا تھا، میں چپ لوگوں کو بتانے کے واسطے بول دیا تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمٹمنٹ ہے. آپ یہ بولے ہیں تو پھر عمل سے اس کو ثابت کر کے بتانا پڑے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پالنے والا اللہ ہے، پھر اس پہ قائم رہتے ہیں، یعنی عمل سے اس کا ثبوت دیتے ہیں. کسی ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایڈوائز مانگی. آپ نے کہا کہ قل آمنت ثم استقم، آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ کہ میں اللہ پہ ایمان لایا پھر اس پہ قائم رہا. مطلب یہ ہے کہ کلمہ زبان سے بول دینا کافی نہیں ہے، کلمے کا ثبوت عمل سے ملنا چاہیے. آپ خالی بول دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں، اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں، لیکن آپ کی حرکتوں سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی جا کے باس کے قدموں پہ گرا ہوا ہے، کوئی کلب کا ممبر بنا ہوا ہے، کلب کو نعوذ باللہ سمجھ رہا کہ یہ وہ ذریعہ ہے جو میرا نام بلند کرے گا اور میرا کام نکل جائیں گے یہاں سے، کوئی جائیداد کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو پوچھ کے نہیں دیکھ رہا. تو یہاں یہ بات یہ ہے کہ جو کہے کہ ہمارا پالنے والا ہمارا مالک اللہ ہے اور اپنے اعمال سے اس قول کی صداقت دے، ثبوت دے، ان پہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ موت کے وقت فرشتے جو نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تو یہ 3 چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں. تو بڑی خاص چیزیں ہیں کہ تم خوف مت کھاؤ. دیکھیے اس کو اچھی طریقے سے انالائز کریے. خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا، فیوچر کا ہوتا، پاسٹ کا خوف نہیں ہوتا. اب تم فیوچر میں کوئی خوف نہیں ہے تم کو، انشاءاللہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے، دوزخ کا خوف مت رکھو. اب موت کے وقت بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد میں کہا کہ ولا تحزنوا، اور کوئی غم مت کرو. غم ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے، غم ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے. پچھلی زندگی میں جو عمل صالح کرتے ہوئے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کا غم مت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اب یہ جب کیفیت ہوگی تو تیسری خبر وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور پھر جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم کو ہمارے متعلقین کو یہ کیفیت نصیب فرمائے کہ یہ تو بہترین، یہ نوبل پرائز ہے ہمارا، یہ بہترین، یعنی مرتے وقت جو ہے رزلٹ سنایا جا رہا ہے کہ تم کو کوئی نہ فیوچر کا غم ہے، خوف ہے دوزخ کا، نہ پچھلی زندگی کے گناہوں کا غم ہے کہ وہ سب معاف ہو گئی، اور پھر تم کو خوشخبری ہے آئندہ آنے والی زندگی کے کہ تم کو وہ جنت دی جا رہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، کیا جاتا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست دنیا کی زندگی میں بھی تھے اور آخرت میں بھی تھے، آخرت میں بھی رہیں گے. دنیا کی زندگی میں دوست کیسے تھے؟ ابھی جو حدیث آپ سنیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن لگا ہوا رہتا، تو یہ جو فرشتہ ہے ہمیشہ نیکی کی ترغیب دلاتا تھا، سچائی کی تصدیق کرتا تھا. تو دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. دیکھیے آپ محسوس کر سکتے ہیں ایسا، وہ گاڑی کے پاس آ رہے ہیں، ایک دم گاڑی تیز آ رہی، کوئی صاحب پکڑ کے ایک دم کھینچا، تو ایسا معلوم ہوا کہ کوئی فورس تھا، یا ایک دم آپ بچ کے نکل گیا. معلوم ہوا کہ اگر آپ نہیں نکلتے تو گاڑی کے نیچے آ جاتے تھے.
تو جیسا سورہ تاریخ میں بات آئی ہے کہ کوئی ایسا نفس نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی حافظ نہ لگا ہوا ہو جو اس کی حفاظت کرتا ہو، یعنی اس کے تقدیر کے مطابق اس کو مانیٹر کرتا ہے، بچاتا ہے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم دنیا میں بھی تم کو بچاتے رہے، تم کو نیکی کی طرف دعوت دیتے رہے، وہاں بھی ہم تمہارے دوست تھے. اور دیکھیے ولی اور نصیر میں کیا فرق ہوتا ہے. ولی اسی واو لام یہ کہ مادے سے تولا ہے، پلٹ کے کسی کے پاس جانا، کسی چیز سے پلٹ جانا. ولی ایسا دوست جس کے پاس آپ بار بار جاتے ہیں. نصیر ایسا دوست جو آپ کی مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے قیامت کے دن یا کیا ساری زندگی میں نہ تم کو کوئی ولی ملے گا نہ اور نہ کوئی نصیر سوائے میرے. وہی بھیجاتے ہیں، ذریعے بھیجا دیتے ہیں. تو جو ہے دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے، مددگار تھے، اور آخرت میں بھی تمہارے دوست و مددگار رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور پھر وہ جنت کیسی ہے، وہاں تم جو چاہو گے ملے گا، اور جس چیز کی دعا مانگو گے وہ جو ہے تم کو دی جائے. دیکھیے اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ ایک سودا ہے. اس زندگی میں جو چاہوں تم وہ کرو، اس زندگی میں تم جو چاہو گے میں تم کو دوں گا. ایک ایگریمنٹ ہے، لکھ لینا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہی ہے کہ اس زندگی میں جو چاہوں تم وہ کرتے رہو، اس زندگی میں تم جو چاہو گے میں تم کو دوں گا. اچھا پھر یہ زندگی اور وہ زندگی میں کیا کمپیریزن ہے؟ یہ زندگی کا تو بھروسہ ہی نہیں. بہت ہوا 70 برس 80 برس 90 برس 150 برس 200 برس کتنا جئیں گے. میکزیمم عمر نوح علیہ السلام کی 950 برس جو قرآن سے ثابت ہے، میکزیمم عمر. مگر جانا تو ہے، اور وہ جنت کے بارے میں خالدین فیہا ابدا، وہاں رہیں گے ہمیشہ، نو اینڈ ٹو اٹ. تو پھر اب یہ سوچنا ہے کہ اب یہ ایک ٹرانزیکشن ہے، یہ دنیا ایک مینز ہے، آخرت ایک اینڈ ہے. یہ ایک ذریعہ ہے جنت کمانے کا. ہم اس ذریعے کو جنت بنانا چاہ رہے ہیں. ہم عجیب بیوقوف ہیں. ہم اس ذریعے کو جنت بنانا چاہ رہے ہیں. یہ تو ذریعہ ہے جنت کو جانے کے لیے. گنڈی پیٹ کے لیے نکلے تھے آپ، توشے ووشے سب لے کے، بیچ میں گولکنڈا آیا، بولے ذرا قلعہ دیکھ لے کے جائیں گے. وہ قلعہ دیکھنے میں اتنا مصروف ہو گئے کہ گنڈی پیٹ کو گئی نہیں. یہ ہم لوگوں کا حال. پکنک ہی ختم ہو گئی، قطب شاہی گنبداں دیکھ لیتے ہوئے جو پکنک ہی ختم ہو گئی. تو ہمارا مقصد تو جنت حاصل کرنا، اصل پکنک ہماری وہاں ہے، وہ جنت حاصل کرنا ہے. تو وہ جنت کو چھوڑ کے ہم یہ ذریعوں میں الجھ گئے. یہ ضروریات زندگی ہے. دیکھیں ایک مثال کوئی بزرگ بڑی اچھی دیے تھے کہ یہ دنیا جو ہے ضروریات زندگی ہے اور جنت مقصد زندگی ہے. تو اس مثال ایک دیے تھے کہ بھئی ایک صاحب صبح میں ان کا انٹرویو تھا. صبح میں اٹھے، بیوی ایز یوزول 8 بجے اٹھی، ناشتہ تیار نہیں تھا، 9 بجے انٹرویو تھا. وہ بھوکے نکلنے لگے. تو بیوی بولی کہ بھئی کچھ تو کھاتے ہوئے جاؤ، کم از کم توشہ لے کے جاؤ. تو بولے نہیں میرا انٹرویو ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ پروموشن میرا مقصد زندگی ہے، ناشتہ میری ضرورت زندگی ہے. میں مقصد کے لیے ضرورت کو سیکریفائس کر سکتا ہوں. میں انٹرویو میں یہ نہیں بول سکتا کہ میں نہیں آیا تھا صاحب اس واسطے کہ میرا ناشتہ تیار نہیں تھا. کوئی بیوقوفی ہوں گا جو بولیں گا یہ. تو اس طریقے سے جنت کو چھوڑ کے دنیا میں الجھ جانا، دنیا میں جو ہے چیزیں جمع کرنا اور یہ سوچنا کہ یہی زندگی ہے، یہ بات غلط ہے. نزل من غفور الرحیم. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو جنت میں مہمانی ہوگی، جو چاہو گے تم ملو گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، جو غفور ہے، ہم کو گناہوں سے بچاتے ہیں، گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، گناہوں کی سزا سے محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ رحیم ہیں، ہم پہ ترس کھاتے ہیں، ان میں ترس ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو بات میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب بات کرنے میں سب میں بہتر یہ آدمی ہے. کون آدمی ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے. بات میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ عمل صالح، اور خود عمل صالح کرتا ہے. ایسا نہیں کہ لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے لیکچر دے رہے ہیں اور خود سوتے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو ایمانداری پہ لیکچر دے رہے ہیں اور خود بےمانی کر رہے ہیں، لوگوں کو رسومات چھوڑنے پہ جو ہے لیکچر دے رہے ہیں اور خود رسومات کر رہے ہیں ہم جیسوں کے وجہ. اللہ معاف کرے. تو بھلے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں،
یعنی میں سرنڈر کرنے والے، سبمٹ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے والوں میں سے ہوں. یہ کمٹ کرتا ہے، کمٹمنٹ ہے. کلمہ کیا ہے؟ کمٹمنٹ ہے، ایک اقرار ہے کہ اللہ کے سوا میں کسی کو الہ، کسی کو اتھارٹی نہیں مانوں گا. اور یہ ایکسپٹ کرنے کے بعد، یہ ماننے کے بعد میں باقی زندگی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے قرآن پہ عمل کرنا بتایا ہے اسی طریقے سے عمل کروں گا. یہ کمٹمنٹ کا عمل ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے. یہ تو بھائی کامن سینس کی بات ہے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے. ادفع باللتی ہی احسن، تو یہ برائی کو ایسی چیز سے دفع کرو، روکو، ریپیل کرو جو اچھی ہو. کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو اس کو آپ دھوکہ مت دیجیے، آپ اس کے ساتھ ایمانداری سے رہیے. یعنی برائی کو اچھائی سے جواب دیجیے اس کا. دیکھیں یہ ایک انڈیویجول حکم ہے، سوشل ہمارے جو طریقے ہیں. اب آپ کیا بولتے ہیں؟ اچھا انہوں ایسا کرے، کبھی ہمارا بھی وقت آئے گا نا، ہم بتائیں گے ان کو. یہ مسلمان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے. اس کو تو جہاں تک ہو سکے درگزر سے کام لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ اس نے برائی، جو قرآن کی آیت آ رہی ہے، اس نے آپ سے برائی کی تو آپ اس سے اچھائی کیجئے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ آپ میں اور جس سے یہ دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا ایک پکا دوست، حمیم، انٹیمیٹ فرینڈ. حمیم کس کو بولتے ہیں؟ حمیم گرم پانی کو بھی بولتے. گرم پانی میں کیا ہوتا ہے؟ پانی کے مالیکیولز ایک دوسرے میں گھستے رہتے، ابلتا جب نیچے کے اوپر، اوپر کے نیچے. تو یہ جو ولی حمیم، ایسا دوست جو آپ کے گھروں کے اندر پھرتا ہے، آپ ان کے گھروں کے اندر پھرتے ہیں. اتنی بے تکلفی ہے، آپ کی والدہ کو وہ اماں پکارتا، ان کی والدہ کو آپ اماں پکارتے. یعنی دشمن آپ کا اس قسم کا دوست ہو جائے گا. ارے کرے ہی نہیں تو معلوم کیا ہوگا ہم کو. کوئی سوچ کے دیکھیے، اتنی زندگیاں ہماری گزری ہے، کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ہم سے غلطی کیا اور ہم اس کو معاف کر دیے، چھوڑو بھائی، یا اس کے ساتھ بھلائی کریں؟ نہیں کرے ہم. تو اس واسطے ہم دیکھیے یہ کس کے بعد میں آ رہا ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. جب دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے تو آپ یہ نمونہ اپنا پیش کریں گے ان کے سامنے، تو جب آپ کی دعوت قبول ہوگی. ورنہ پھر دعوت کیا قبول ہوگی؟ ارے آپ خود نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کو کیا بول رہے ہیں ایسا کرو بول کے. تو یہ جو ہے آپ کا پکا دوست ہو جائے گا. اور بدلے کے برائی کا بدلہ برائی نہیں ہونا چاہیے، اچھا ہی ہونا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ کیفیت کسی کے اندر نہیں ڈالی جاتی سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں، جن میں برداشت ہے. اور صبر کا صلہ جنت سمجھنا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. دیکھیے اگر کسی کو ان چیزوں پہ یقین آ جائے تو قسم کھا لے کہ کبھی اچھائی کا بدلہ برائی کا بدلہ اچھائی سے نہ دے. ہم لوگ یقینی ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں کا چیف منسٹر اگر آپ سے بول دے ڈونٹ وری آئی ایم ود یو، آپ کیسا تن کے نکلیں گے اس کے دفتر سے؟ بولے ارے بول دے انہوں میں ساتھ ہوں، آپ جو کرتے کر لو، میں دیکھ لیتا ہوں. بولے ارے وہ جو ختم ہونے والا ہے کبھی نہ کبھی، انسان ہے جس کا اقتدار ختم ہوتا ہو، کبھی بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تو صبر، یعنی جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں وہ لوگ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو جو صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رہتے ہیں. وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ کیفیت صرف ان لوگوں پہ ڈالی جاتی ہے جو بڑے قسمت والے ہیں، خوش قسمت ہیں. خوش قسمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو اجر دیتے ہیں، دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں، آخرت میں بھی اجر دیتے ہیں. ارے لوگ بھی عزت کرنے لگتے ہیں آپ کی. بولتے بھئی اتنا بولا مگر کیا شرافت ہے. جواب نہیں. ایک وقت مجھے ہلکا سا یاد ہے واقعہ کہ کوئی یہودی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرض کے لیے آیا تھا، کچھ بیتوکی باتیں کر رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے چلے جا رہے تھے. غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا اس کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں جواب دیا؟ وہ فرشتے جو جمع ہوئے تھے وہ چلے گئے، ڈیفنس کے لیے جو فرشتے جمع ہو گئے تھے وہ چلے گئے. تو ہوتا ہے کہ جب آپ ایک نیک کام کرتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. تو یہاں بول رہے ہیں کہ یہ خوش قسمت ہے کیونکہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے.
اور اگر ایسا کرنے کے وقت ایک معنی یہ ہو سکتے یا عام طور پہ وہ اما ینزغنک من الشیطان نزغا فاستعذ باللہ، اور اگر شیطان کے طرف سے کوئی ابھارنا، شیطان کوئی ابھارے، انسٹیگیٹ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معنی رہے تو، معنی معلوم رہے تو پناہ مانگو. آپ جیسا کوئی باتوں میں سننے میں آتا، کوئی بات بولیا، کوئی صاحب بولے لاہول والا، لاہول کیا پڑھیں آپ؟ لاہول کیا پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوائے نہ کسی کی قوت ہے نہ کسی کی طاقت ہے، ایک فیکٹ بول رہے ہیں، یہ تو بولنا ہے. ہاں، اس سے بڑے بڑے غم دور ہوتے ہیں. لاحول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم کو معنی ہی نہیں معلوم. تب آپ جو ہے برائی کا بدلہ اچھائی دینے کے لیے ڈیسائیڈ کر لیے، صبر کرے ہیں، اس کے بعد شیطان آپ کو ورغلانے لگا، بولے ارے دب گیا. یہ اندر سے ہوتی کیفیت، دب گیا، لوگ کیا بولیں گے؟ دے ایک چھوڑ، تو بھی ایک چھوڑ، بولے چلو. یہ کیفیت ہے شیطان ورغلانے کی. تو اب ایسی کیفیت اگر ہو، اس کو پہچاننا پڑتا ہم کو، اس کیفیت کو پہچاننا پڑتا. ایسی کیفیت اگر پیدا ہو تو ہم فوراً کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو دھتکارا گیا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے ہیں تو ایک جگہ پہ آیا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بندہ یاد کرتا ہے، تو پھر وہ صحیح چیزیں دیکھنے لگتا ہے، ورنہ اس کو چیزیں جو ہے غلط دکھائی دینے لگتی ہیں. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. تم جو دعا مانگے ہو وہ بھی سنتا ہے، عام طور پہ بھی سنتا ہے، اور پھر علم رکھتا ہے کہ بھئی کس کی کیا غلطی ہے، کیا ہے، اور ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا علم رکھتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں رات اور دن ہے. دیکھیں پچھلی دفعہ بھی پوری سائنس آ گئی تھی، 9 تا 12 آیتوں میں جو ہے 2 دن میں ہم نے پیدا کیا. یہ اس میں بھی بات آ رہی ہے 2-3 جگہ پہ، اور جو ہے اس کی قدرت کی نشانیوں میں لیل اور نہار ہے. ایک 5-6 گھنٹے پہلے رات تھی، اب دن ہے. پھر ایک 8-10 گھنٹے کے بعد پھر مغرب ہوگی، پھر رات ہو جائے گی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بات ثابت سائنٹیفکلی ہے کہ ہم جس زمین پہ رہتے ہیں وہ زمین گول ہے، اوپر سے فوٹوگرافس لیے ہیں، اس کے اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا، اور یہ زمین جو ہے گھوم رہی ہے. اب اگر یہ سورج ہے تو زمین کا جو حصہ سورج کی طرف رہتا وہاں دن رہتا، جو حصہ پیچھے رہتا وہ رات رہتا. اب جیسا جیسا گھومتے جاتی ہے طلوع آفتاب ہوتا اور ادھر جو ہے غروب آفتاب ہوتا، تو ہر لمحہ کہیں نہ کہیں سورج غروب ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے. اب یہ جو اچھا، پھر اس کے بعد میں پریسیشن ہے اس میں. آج مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ طلوع آفتاب کا وقت جو ہے 6:10 تھا، اور غالباً مغرب کا وقت 5:57 پہ ہے. تو 19 اکتوبر کو کسی بھی سال طلوع آفتاب 6:10 کو اور غروب آفتاب 5:57 پہ ہوگا. یہ کیا پریسیشن ہے؟ یہ غور کیجیے آپ. ٹرینز لیٹ ہوتے، پلینز لیٹ ہوتے، دولہے میاں تو ہمیشہ ہی لیٹ ہوتے. یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا کاروبار ہے کہ ہزاروں ملین ایئرس، 5000 ملین ایئرس سے یہ کاروبار چل رہا ہے، اور کبھی جو ہے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب میں فرق، ٹائمنگ میں جو ہے فرق نہیں ہوا. یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ 13,000 کلومیٹر کا گولا جو گھماتے چلے جا رہا ہے، گھماتے چلے جا رہا ہے. یہ کیا پریسائز گھمانا ہے کہ برابر اسی وقت جو ہے سورج دکھتا ہے، برابر اسی وقت سورج غائب ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. کیا پریسیشن ہے. پھر کہا کہ وہ شمس والقمر، یہ سورج اور چاند بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ ہزاروں لاکھوں برس سے جو ہے سورج گرمی دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، اس کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، بادل بن رہے ہیں. یہ چاند ہے، ہر مہینہ برابر یعنی وہ ہوتا ہے، نیو مون نکلتا ہے، بڑا ہوتا ہے پورا، یعنی زمین کی آڑ میں اس طریقے سے آتا ہے کہ ایک ایسی شاخ کی طرح رہتا، پھر پورا دکھنے لگتا، پھر اینڈ میں جو ہے الٹی ہوئی کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. اور یہ ہر مہینہ ہوتا ہے، یہ لاکھوں کروڑوں سال سے ہو رہا ہے، کبھی اس میں گڑبڑ نہیں ہوئی ہے نظام. پھر ایسے اللہ کو نہیں مانیں گے آپ؟ یہ کون چلا رہا ہے؟ امریکہ کے پریزیڈنٹ صاحب چلا رہے ہیں، یا رشیا کے، یا کوئی تمام انٹرنیشنل سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے تمام یہ جو کاروبار چلا رہے ہیں. تو یہاں دیکھیے
ہمارا پورا درس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہمارے دل و دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے تاکہ پھر ہمارے عبادات میں مزہ آئے. یہ 80 کی عبادت بیکار سی بات ہے, ایک دکھاوا ہے. یعنی جب آپ اللہ اکبر بولیں تو آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے, کچھ تو احساس ہو آپ کے ذہن میں. جب آپ اس کے سامنے سجدہ کریں تو معلوم ہو کہ آپ کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, کس کے سامنے اپنا بہترین چیز جھکا رہے ہیں. تو جو ہے یہ نشانیاں ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم ان چیزوں سے متاثر ہو کے لا تسجدوا للشمس ولا قمر وللقمر, تو تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو. یہ مخلوق ہے, مخلوق کو یہ تمہارے ملازم ہے, مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے. کیا ملازمین کے پیر پڑتے ہو, کیا ملازمین کے آگے جھکتے ہو, مگر کیا کرو وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو, اسی کی غلامی کرتے ہیں, تو پھر اللہ کے آگے سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا. خالق کے آگے جھکو, مخلوق کے آگے مت جھکو. یہ بات یاد رہنا ہے. پھر کہا کہ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا, اور اگر تم تکبر کرو. دیکھیے سجدے کا اپوزٹ تکبر آ گیا. یہاں سمجھنا ہے سجدے کا کیا مطلب ہے. سجدے کا مطلب ٹوٹل سبمیشن ہے. تکبر کا مطلب ہے میں نہیں جھکتا, بیکار بات ہے. بات سمجھنا ہے. کلمہ طیبہ کے ساتھ بھی جو انکار کر رہے ہیں اپوزٹ اس کا تکبر آیا ہے. یہ کبر ہے, اندر کی کیفیت ہے, میں اور جھکوں. میں وہ اس سے پہلے بولا تھا نا, بعض وقت غلط باتیں یاد آ جاتی کہ وہ ڈائلاگز اکثر ہوتے کہ وہ سر جو خدا کے سامنے نہیں جھکا تیرے سامنے کیا جھکے گا. وہ لوگ تمام تالیاں بجا رہے ہیں, کیا ڈائلاگ تھا. تو اس طریقے کی بات یہاں سجدے کا مطلب جو ہے سبمیشن ہے, ٹوٹل سبمیشن. اس کا اپوزٹ جو ہے تکبر. تو وہ فرما رہے ہیں کہ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا, تو اگر تم تکبر کرتے ہو تو فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. تو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, جو آپ کے پالنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, ملائک ہیں, فرشتے ہیں, تو وہ آپ کے پالنے والے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, ان کو بلند مانتے ہیں, تمام پاکیوں تمام برائیوں سے پاک مانتے ہیں. پھر اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا میں جو ہے سورہ مزمل کی 7ویں آیت میں سبھا کے معنی سمجھائے گئے کہ مصروف رہنا. تو یہ سارے فرشتے آپ کے احکامات کی پابندی میں مصروف رہتے ہیں. اگر یہ 1-2-4 لوگ سجدہ نہ کرے یا 3-4 بلین لوگ سجدہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کیا فرق ہوتا ہے. جیسا ایک حدیث میں آیا ہے کہ ساری کائنات میں 4 انگل ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں یا قیام میں نہ کھڑا ہو. اتنے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں. کہا کہ عرش پہ جو کعبہ ہے وہاں روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں سیکنڈ چانس نہیں آتا. اور یہ دنیا جو ہے 15,000 ملین ایئرز پرانی ہے. تو کتنے فرشتے ہوں گے انٹو 15,000 ملین ایئرز کریے, اور اب نہیں معلوم کب تک یہ کاروبار چلتے رہے گا. تو فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں رات اور دن, اور وہ تھکتے نہیں, ہماری طرح تھکتے نہیں. 1-2 رکعت پڑھے کہ گھٹنوں میں درد ہو رہا, نہیں تھکتے. عبادت میں مصروف بولے تو مصروف رہتے ہیں. تو یہ آیت سجدہ ہے, اور یہاں انشاءاللہ ختم ہونے کے بعد یاد سے سجدہ کر لیں گے ہم. وَمِنْ آیَاتِهِ إِنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. اور تم اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ زمین دبی ہوئی رہتی ہے. خشیت یہاں یعنی دبا ہوا رہنا, دبی ہوئی رہتی ہے. اور پھر جب ہم اس کے اوپر بارش نازل کرتے ہیں اوپر سے نیچے تو یہ حرکت میں آ جاتی ہے اور پھول جاتی ہے. کیسا پھول جاتی ہے کہ ایک بین جو پیرا ہوا تھا اس سے ایک بڑا پیپل کا جھاڑ نکل جاتا ہے. ایک بوٹینسٹ بڑی اچھی بات بتائے کہ پیپل کے جھاڑ کے لحاظ سے اس کا بیج بڑا چھوٹا رہتا, بالکل اتنا سا بیج رہتا, مگر وہ بیج میں جب آپ پیرتے ہیں تو پورے پیپل کا جھاڑ جو اس سے پیدا ہونے والا ہے اس کا جینیٹک پروگرام رہتا ہے کہ یہ جھاڑ کتنا بڑا ہوگا, اس کے کتنے پتے لگیں گے, اس کے کتنے پھل لگے گے, یہ کتنے سال رہے گا. یہ پورا پروگرام اس میں دے دیا گیا اتنا بڑا. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ زمین کو تم دیکھتے ہو کہ بالکل دبی ہوئی ہے. جب ہم بارش برساتے ہیں
تو یہ جو بیج ہے یہ پھوٹتا ہے، حرکت ہوتی ہے اس میں، بیج پھوٹتا ہے، پھوٹ کے جب نکلتا ہے تو ربط، اس میں اضافہ ہوتا ہے، پھول جاتا ہے۔ اضافہ کیسا اضافہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے سے بیج سے اتنا بڑا جھاڑ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے کئی پھل ہوتے ہیں۔ اسی سے لفظ ربا ہے، سود جس کو آپ بولتے ہیں، مال کا پھولنا۔ 1000 روپے کسی غریب کو دیے، واپسی میں 3000 روپے لیے، خالی ٹائم کے جو ہے، یہ جو ہے مال کا پھولنا، مال کو پھلانے کا جو ہے غلط طریقے سے، اسی سے لفظ سود ہے۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، اور جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرے۔ یہ بات پہلے بھی آئی، کیسا زندہ کرے گا؟ حدیث میں بات آئی ہے، مشکات میں ہے کہ قیامت کے دن بارش ہوگی، ہم جو دفنا دیے جاتے ہیں یا جلا دیے جاتے ہیں یا سمندر میں مچھلیاں کھا جاتی ہیں، جو بھی ہوتا ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کا جو حصہ ہوتا وہ خراب نہیں ہوتا۔ اب لوگ اس بات پہ یقین مان لیے کہ بھئی پلین میں ایک بلیک باکس ہوتا، اگر پلین کریش بھی ہو گیا، جل گیا بھی، تو بلیک باکس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ نکال کے دیکھ لیتے کہ بھئی پائلٹ آخری جملہ کیا بولا تھا۔ تو اس طریقے سے ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کا جو حصہ ہوتا وہ خراب نہیں ہوتا، نہ سڑتا گلتا نہ جلتا نہ کچھ۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے تو اس حصے سے انسان ایسے اگیں گے جیسے کہ جھاڑ۔ سوچ کے دیکھیے، انسان ایسے اگیں گے جیسے کہ جھاڑ جیسا اگتا ہے ویسا اگے۔ جھاڑ کیا کرتا؟ زمین سے اپنی غذا لے کے اگتا۔ اب اس سے پہلے بات آئی کہ بھئی آپ یہاں ایک ٹیبل جمائے، اس پہ پوری کراکری کٹلری رکھ دیے، اس میں گلاس ہے، کچھ کانچ کے ڈشز ہیں، کچھ جگز ہیں، وہ ہیں۔ اب آپ کیمرہ آن کر کے اس میں پوروں میں پانی بھرا ہوا ہے، دودھ بھرا ہوا ہے، کچھ شیر خورما بھرا ہوا ہے، رکھ کے زور سے مارے، آپ پورا فلم لے رہے ہیں، وہ پورا گر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پانی، دودھ، شیر خورما، تمام سالن، ہر چیز مل گئی، ہر چیز مل گئی۔ اب آپ کیمرہ بند کر کے ریوائنڈ کریں تو پورے ٹکڑے آ کے اپنے جگ بنا، ڈش بنی، پیالہ بنا، گلاس بنا، شیر خورما جہاں شیر خورما جس میں تھا اس میں آیا، دودھ جس میں تھا اس میں آیا، پانی جس میں تھا اس میں آیا، کوئی چیز ادھر کی ادھر نہیں ہوئی۔ اس میں ہمارا یقین ہے، آخرت پہ جی اٹھنے پہ یقین نہیں ہے۔ یہی ہے زمین سے ہماری جو زمین تمام چیزیں کھائی ہے، چاہے آپ ہمالیاز میں پھینک دیے ہوں گے، کہیں بھی پھینک دیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ تمام چیزوں کو جمع کر کے جو ہے کھڑا کرے۔ ابھی کھڑا بھی کیسا کرے گا کہ میموری کے ساتھ، اس کی مثال نیند سے دی ہے کمپیئر کر کے، سورہ زمر کی 42ویں آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ موت کو نیند سے کمپیئر کیا گیا۔ تو جیسا نیند کے بعد ہم اپنی پوری یادداشت کے ساتھ اٹھتے ہیں، مرنے کے بعد اپنی پوری یادداشت کے ساتھ اٹھیں گے، یعنی اعمال نامے کے ساتھ اٹھیں گے۔ ہر چیز جو ہم نے کی ہے، جو ہم نے سوچا ہے، جس کا ہم نے خواب دیکھا ہے، وہ ہماری میموری پہ، ہماری یادداشت پہ ریکارڈڈ ہے، وہ پورا لے کے ہم سامنے اٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے بیجوں میں ہم حیات ڈالتے ہیں، زندگی ڈالتے ہیں، اس طریقے سے ہم زمین سے تم کو جھاڑوں کی طرح اگائیں گے۔ یہ کس لیے ہے کہ انہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک آیت پہ اگر ایمان پکا ہو جائے، زندگی آسان ہو۔ ذرا غور کیجئے، دماغ پہ بات ڈالیے۔ اگر انسان یہ مان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو زندگی کا مزہ آنے لگے گا، کیونکہ مجھے کیا قدرت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے اپنی سانسوں پہ کنٹرول نہیں ہے، مجھے اپنے دل پہ کنٹرول، مانگ لے رہا ہے دل، بلڈ پمپ کر رہا، ملینز آف گیلنز بلڈ پمپ کر رہا ہے، میرا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، میں نہیں روک سکتا اس کو، میں اپنے دل کو نہیں روک سکتا دھڑکنے سے، اتنا میں مجبور ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جھاڑوں کو پیدا کرتے ہیں، ہم کو غذا دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہمارے ذہن میں ہوں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا یعنی غلط مطلب نکالتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ دیکھیں یہاں بات سمجھیے کہ دو الفاظ قرآن میں آئے ہیں، ایک ملحد اور ایک حنیف، اپوزٹ الفاظ آئے ہیں۔ حنیف کا مطلب تمام غلط چیزوں کو چھوڑ کر اچھی چیزوں کی طرف نکل جانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا
سرٹیفکیٹ دی. اور ملحد کا مطلب تمام اچھی چیزوں کو چھوڑ کر بری چیز کی طرف نکل جانا. لہذا لحد ایسی خبر کو بولتے ہیں جو خبر کی بیچ کو چھوڑ کے مردے کو کونے میں دفنا دیتے ہیں پتھر رکھ کے، اس کو لحد بولتے ہیں عربی میں. تو اب یہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا صحیح چیز چھوڑ کے غلط انٹرپریٹیشن دیتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. یعنی آیتوں کو مس انٹرپریٹ کرنا، جیسا اب مشہور کر دیا کہ بھئی اللہ غفور و رحیم ہے. غفور و رحیم کس پہ ہیں؟ وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ و اجر کریم. یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کی سزا سے بچا لے گا اور ان کو بہت بڑا اجر دے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو کفر کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، وہ جو ہے جہنم میں رہیں گے. تو آیتوں کا غلط انٹرپریٹ کر کے جو ہے لوگوں کو بھٹکانا اللہ تعالیٰ سے چھپے ہوئے نہیں ہے. آفمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ. کیا وہ جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا؟ کون بہتر ہے؟ کامن سینس کی بات ہے، سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، غور کرو. قیامت میں جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا قیامت میں پورا امن آئے گا، کوئی پرابلم نہیں رہے گا؟ کیونکہ اوپر بات آ گئی ہے، فرشتے اس کو تسلی دلا دیں گے. یہ کنٹینیوشن ہے صاحب، قرآن کو ہم پڑھتے نہیں ویسے، کنٹینیوشن ہے. یہ فرشتے کیا بولے تھے کہ تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. پھر کہا تھا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ موت کے وقت خبر دے چکے تھے. تو یہ جو مومن ہوگا انشاءاللہ وہ امن سے آئے گا قیامت میں، اور جو کافر رہے گا وہ آگ میں جائے گا. تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کون بہتر ہوگا؟ پھر کہا کہ اعملوا ما شئتم، تم جیسے چاہے عمل کرو. اس سے پہلے جو ہے کچھ دن پہلے ایک بات آئی تھی، تو جہاں یہ بات بتائی گئی تھی کہ بھئی ایک جگہ آیا کہ چاہے تم ایمان لاؤ یا کفر کرو. یہاں یہ آیا سورہ زمر میں آیا تھا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ، تم جس کی چاہتے عبادت کرو. پھر ایک جگہ آیا کہ ابھی ہم پڑھے کہ جو چاہے عمل کرو، جو چاہے راستہ اختیار کرو، تم شکر کرو یا کفر کرو. تو یہ چوائس ہم پچھلی دفعہ تفصیل میں دیکھے تھے کہ یہ چوائس کافروں کو دی گئی ہے، مومنوں کو نہیں، کیونکہ مومن تقدیر میں ایمان لاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یضل من یشاء و یہدی من یشاء. ہم جس کو چاہتے ہیں گمراہ چھوڑتے ہیں کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے. تو مومن کا ایمان ہے کہ میری ہدایت جو ہے وہ آپ کی طرف سے. تو یہ جو ہے اس کا پکا ایمان ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ 7-8 مقامات جہاں یہ چوائس دیا گیا ہے، اس کے اطراف کی آیتوں کو اگر آپ دیکھیں، اب جیسا آپ دیکھیں گے کہ یہ کافر مخاطب ہیں، مومن مخاطب نہیں ہے. تو مومن کا تو یہ ایمان ہے آپ جو کروا رہے ہیں کر رہا ہوں میں، میرے بس میں ہے ہی کہ آپ جو کروا رہے ہیں میں کر رہا ہوں. کافر میں جو انا ہے، دیکھیے انا کو پہچانیے، یہ انا ہے جو اللہ تعالیٰ کی انا کے سامنے نہیں جھک رہی ہے، میں. تو یہ تو جو اپنے آپ کو میں سمجھ کے کر رہا ہے تو تجھے چوائس ہے، تو جو چاہے کر، جو عمل چاہے کرتا. اب پھر وہ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا ان سے کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، تو یہ کافر کہیں گے کہ آئے تھے لیکن ہم نے جھٹلایا. اور مومن ایسی بات نہیں کہیں گے. مومن یہ کہیں گے کہ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم کو جنت کا وارث بنایا. اپنی بات ہی نہیں کریں گے. ہاؤ صاحب یہ اس واسطے ہوا تھا کہ ہم ایمان لائے تھے، ہم عمل نیک صالح نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے پہ تھا. تو یہ جو چوائس ہے وہ جو ہے کافروں کے لیے. اگر فرض کیجئے کوئی ایمان نہیں لایا ہے، اس وقت یہ چوائس کو اختیار کرے اور اللہ پہ ایمان لا لے، تقدیر پہ ایمان لا لے. بغیر تقدیر پہ ایمان کے حدیث میں بات آئی ہے کہ وہ پہاڑ کے برابر سونا اگر کوئی اللہ کی راہ میں خیرات کرے تو قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا علم پکا ہے، انہوں نے لکھ دیا ہے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے. لیکن وہ جو علم انہوں نے لکھ دیا ہے
وہ جو تقدیر ہے وہ ہمارے پاس ہمارے کوئی کمپلسو فورس نہیں ہے. آپ اس کو محسوس نہیں کرتے کہ یہ آپ کو کمپیل کر رہی ہے کہ نماز کو آ، روزے کو آ، یہاں جا وہاں جا. کوئی کمپلسو فورس نہیں ہے. تو فیصلے آپ کے، اللہ تعالیٰ کے پاس فیصلے آپ کے فیصلوں کی بنیاد پہ ہوں گے. کیونکہ تقدیر پہ تو ایمان لانا ہے، وہ ہے، مگر ہم کو نہیں معلوم. کوئی چیز ہو جائے، میں گھر سے نکلا تھا مسجد کو آنے کے لیے، میری تقدیر میں تھا میں آ گیا. اگر راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا، ختم ہو جاتا، تو میری تقدیر میں نہیں رہتا تھا آنے کا. تو چوائس کا مطلب سمجھیے کہ یہ چوائس، ہم تو ایمان لاتے ہیں تقدیر پہ، چوائس جو ہے اب آگے جیسا بات آ رہی ہے، انہ بما تعملون بصیر، اور بے شک تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. دیکھیے یہ ڈاکٹر اسرار احمد بڑا اچھا سمجھا ہے کہ یہ اس آیت میں کچھ ایسا مزاج بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے کہ بچے شرارت کر رہے ہیں تو آپ بولتے دیکھو میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، سب دیکھ رہا ہوں کیا کر رہے ہیں. تو بولے یہ رحمت، یہ بھی محبت ہے اس میں بھی محبت ہے کہ انہ بما تعملون بصیر، تم جو کر رہے ہیں میں جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوں. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ کتاب عزیز. دیکھیے پھر یہ کافروں کی بات آ گئی جن کو چوائس دیا گیا تھا. بے شک وہ لوگ جو ذکر کا کفر کرتے ہیں، یعنی قرآن کا کفر کرتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی زبردست کتاب ہے، یہ بڑی پاورفل کتاب ہے، یہ باعزت کتاب ہے، یہ آنرڈ بک ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ لوگ کفر کرتے ہیں جن کو چوائس دیا گیا. اللہ کا فضل ہے، ہم لوگ کفر نہیں کرتے، ہم قرآن کا انکار نہیں کرتے، ہم قرآن کا انکار نہیں کرتے. دیکھیے مشکل کیا ہے، صحابہ کے ایمان اور ہمارے ایمان میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کو چوائس دیا گیا تھا، بھائی یہ ہے، تم ایمان لاتے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایمان لاتے. بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لاتے. ہم کو چوائس ہی نہیں دیا گیا. ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اسی لیے ہم نے کلمے پہ اہمیت نہیں دی. اب موقع ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں، سمجھیں، سمجھ کے قسم کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت آپ اسلام قبول کرتے ہیں. یہ تو ہم پیدائشی مسلمان ہیں. اما بابا قرآن پڑھا دیے، نماز سکھا دیے، آج تک بیٹھ کے نہیں سوچے کہ کلمہ کیا ہے. ایک عجیب قسم کی کیفیت ہم لوگوں کی ہے. اور باہر سے جو لوگ جا کے آتے ہیں وہاں کے حالات سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم گاؤں والے ہیں بالکل. وہ لوگ دنیا میں اگر ایڈوانسڈ ہیں تو ماشاءاللہ وہاں کے مسلمان دین میں بھی بڑے ایڈوانس ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کیسے کیسے تقاریر ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کے کیسٹ سن کے حیرت ہوتی کہ ہمارے پاس اس طریقے کی باتیں نہیں ہوتی. تو یہاں جو ہے بول رہے ہیں کہ اتنی زبردست کتاب ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ لوگ کفر کرنے والے اس ذکر کو جو ہے قرآن کو جو ہے انکار کرتے ہیں. یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. جھوٹ نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. سورہ ہجر میں 9ویں آیت میں کہہ دیا گیا کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم اس کے حافظ ہیں. چیلنج ہے، 1450 برس کا چیلنج ہے. آپ جائیے استنبول وغیرہ میں جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نسخے تھے قرآن کے، ان سے اس قرآن کو کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے کہ کیا فرق ہوا ہے. ایک حرف کا فرق نہیں ہوا ہے. ایسی حفاظت کی گئی، ایسی زبردست حفاظت کی گئی. پھر جہاں قرآن شروع ہو رہا ہے وہاں آپ کو اس عقیدے سے بات کرنا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی بات ہے نہیں ہے. دیر از نتھنگ ڈاؤٹ فل ان اٹ. صحیح ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ دیر از نتھنگ ڈاؤٹ فل ان اٹ. کوئی چیز شک کی نہیں ہے اس قرآن میں، ہر چیز یقینی ہے. پھر آپ آخری آیتوں میں اس سورت کے پڑھیں گے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ حق ہے اور حق میں جو ہے تبدیلی نہیں ہوتی. تنزیل من حکیم حمید، یعنی کس کے طرف سے نازل کی گئی ہے؟ کہ ایسے اللہ کے طرف سے جو حکمت والا ہے، جس میں دانائی ہے، وزڈم ہے. دانائی اور وزڈم کی بنیاد پہ فیصلے کرتا ہے، ڈیسیشنز دیتا ہے، اور ان فیصلوں میں استحکام ہے، فرمنس ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی نہیں ہٹا سکتے. اور پھر وہ حمید ہے، قابل تعریف ہے. وہی ایک قابل تعریف ہے. الحمدللہ، the praise is for Allah, it is for no one else. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. کیا تعریف کریں گے آپ؟ اجی جیسا بنایا ویسا کر رہے ہیں. کوئی بولے بھائی
کیا بہترین کرکٹر ہے، تو اوور میں 6 چھکے مارا وہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ بنائے ویسا، اس واسطے مارا۔ میں آپ جا کے نہیں مار سکتے، میں آپ جو کام کرتے وہ نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ بات یہ کرنا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہیں جن کی تعریف، کوئی چیز اگر پسند آ جائے تو یہ کہیے کہ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول من قبلک، اور آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کہی جاتی جو آپ کے پہلے رسولوں سے نہیں کہی گئی، جیسا لا الہ الا اللہ، ہر رسول کا پیغام تھا لا الہ الا اللہ۔ پھر قرآن میں ایک بات آئی ہے کہ یہ پیغام کے ساتھ یہ بھی تھا کہ طاغوت سے بچو، غیر خدائی طاقتوں سے بچو، یہ بھی پیغام تھا۔ تو آپ دیکھیے یونائٹڈ نیشنز کو آپ امیجن کیجئے کہ ایک صاحب جو ہے چائنیز میں تقریر کر رہے ہیں، اور ان کی تقریر وہ جاپنیز میں، ہندی میں، انگلش میں، فرینچ میں، جرمن میں، ہر ایک زبان میں جو ہے ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے، رسول بھیجے، لیکن پیغام وہی تھا، وہی لا الہ الا اللہ کا پیغام تھا، ہر ایک کے پاس وہی پیغام تھا، پیغام نہیں بدلا۔ زبان مغفرت وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا پروردگار جہاں مغفرت کرنے والا ہے، گناہوں سے بچانے والا ہے، گناہوں کی سزا سے محفوظ رکھنے والا ہے، وہاں تکلیف دہ عذاب بھی دینے والا ہے۔ تو ایمان امید اور خوف کے بیچ میں ہے۔ ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پوچھے کہ کیا کیفیت ہے؟ تو کہا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں کہ اگر معاف نہ ہو، خوف کی کیفیت، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا۔ تو کہا کہ بہترین کیفیت ہے۔ ایمان خوف اور امید کے بیچ کی چیز ہے۔ نڈر مت ہو جائیے آپ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے نڈر مت ہو جائیے، کود رہے ہیں، پھاند رہے ہیں، ہنگامے کر رہے ہیں، بولے اللہ غفور و رحیم ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچا سکتا ہے، گناہوں سے بچا سکتا ہے، وہاں جو ہے تکلیف دے عذاب بھی دے سکتا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے، عجمی غیر کو بولتے ہیں، اگر ہم قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتوں کو تفصیل سے سمجھایا کیوں نہیں گیا؟ بھئی ایک فرینچ کے بہترین قرآن کے عالم آ کے کھڑے ہیں اور فرینچ میں دھواں دار تقریر کر رہے ہیں، بہترین تقریر کر رہے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہی جو قرآن پڑھنے پہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اب سعودی عربیہ میں خطبے ہو رہے ہیں، اب انہوں جوش میں آ کے عربی بول رہے ہیں، ہالوں کے ویسا بیٹھے ہوئے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اب وہ عرب ہے، رو رہا انہیں بیچارہ، آنکھوں سے پانی چلے جا رہا، ہم ہالوں کے ویسا بیٹھے ہوئے، سب کو دیکھ رہے ہیں کہ آئی کو رو رہے ہیں کہ ان لوگوں کو۔ تو آپ دیکھیے یہاں سوال یہ ہے کہ اگر عرب میں ہم غیر عربی نبی بھیجتے یا غیر عربی زبان میں بھیجتے تو لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ پھر جو ہے سورہ ہجر کی 4ویں آیت میں لکھا گیا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو قوم کی زبان میں بھیجا۔ سمجھیے، رونگٹے کھڑے رہتے ہماری حالت پہ۔ ہر نبی کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کو ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دے، بتا دے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ لہذا عربوں میں عربی بھیجا، تو ہماری زبان عربی ہے۔ اچھا چلیے جانے دیجیے، چھوڑ دیں، بہت دن ہو گئے، سیکھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے سیکھنے، مگر جب تک کم از کم ترجمے تو پڑھیے۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بات آئی ہے کہ بھئی جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بات کر رہے تھے، جو قرآن میں ذکر ہے، وہ عربی میں نہیں بات کر رہے تھے، وہ عبرانی میں بات کر رہے تھے، ان کے جملے عربی میں اللہ تعالیٰ نے ٹرانسلیٹ کر کے نازل کیے ہیں۔ تو ٹرانسلیشنز کا جواز مل گیا ہم کو، بات سمجھیے، ٹرانسلیشنز کا جواز مل گیا کہ اگر قرآن عربی میں نہیں سمجھ سکتے ہو تو اردو میں سمجھو، انگریزی میں سمجھو، ہندی میں سمجھو، تیلگو میں سمجھو، مگر سمجھو۔ سمجھنے کے لیے جو ہے کتاب نازل کی گئی ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ قل ہوا للذین آمنوا ھدی وشفاء، یہ بڑی زبردست آیت ہے سر۔ اور کہا کہ یہ مومنوں کے لیے، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ہدایت ہے، جنت کا راستہ بتاتے ہیں، اور شفا ہے۔
پورا قرآن شفا ہے. دیر از ہیلنگ ان اٹ. شفا کس کی ہوتی؟ بیماری کی. بیماری کیا ہے؟ اب نارمل صحت. صحت جیسا رہنا ہے ویسا نہیں ہے، بیماری آ گئی. تو ہر بیماری کے لیے قرآن شفا ہے. اب یہ شفا کیسا ہوتی؟ ایک بہترین فزیشین کے پاس جا کے میں دوائیں لے لیا، انہوں بہترین دوائیں لکھ دیے، امپورٹڈ اپنے پاس سے دیے، فزیشین سیمپل امریکہ سے لایا صاحب بول کے. ایک جیب میں ایک شیشہ، ایک جیب میں ایک شیشہ، پیچھے ایک جیب میں پرسکرپشن ڈال کے پھر رہا ہوں. استعمال ہی نہیں کر رہا ہوں تو پھر شفا کیسا ہوگا؟ بات ذرا اچھی طریقے سے، اللہ مجھے بس مدد کرے کہ بات کو سمجھانے کی کوشش کروں. میں جو تڑپ اندر سے ہے کہ میں یہ پورے نسخے جیبوں میں ڈال کے پھر رہا ہوں، استعمال ہی نہیں کر رہا ہوں تو شفا کیسے ہوگی؟ تو یہ قرآن کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں، اسی لیے ہماری قوم کو شفا نہیں ہو رہی ہے. وہ دوا کو آپ استعمال کریں گے تو شفا ہوگی، قرآن کو آپ استعمال کریں گے تو شفا ہوگی. قرآن کا استعمال ہی نہیں ہے آپ کی زندگی میں. بچی کی شادی کرے آپ قرآن اور حدیث کے مطابق، کسی کا دفن کرے، نماز جنازہ وغیرہ، یہ جو زیارت، چہلم، برسی، یہ مٹی دھول، یہ تمام چیزیں جو لگ گئی ہیں ہمارے پیچھے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس جگہ؟ اگر قرآن پڑھتے ہوتے، نسخہ پڑھتے تو صحیح دوا نکلتی تھی، نسخہ ہی نہیں پڑھے. تو مریم جمیلہ ایک یہودی اسلام قبول کری تھی، جوڈائزم تو اسلام، اس میں کتاب میں بڑا اچھا جملہ لکھی اس نے کہ جو ہے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو لوگ جیب میں سے کاغذات نکالے تو ایک ڈاکٹر کا نسخہ تھا. تو لوگوں نے وہ نسخہ دیکھ کے بتایا، ارے یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں جانا، دیکھو یہ پیشنٹ مر گیا. مگر وہ لوگ یہ نہیں دیکھے کہ یہ پیشنٹ وہ ڈاکٹر صاحب کا نسخہ استعمال ہی نہیں کرا. لوگ ہماری حالت دیکھ کے ہم کو ٹیررسٹ، مٹی دھول، کیا گالیاں دے رہے ہیں صاحب، گالیاں دے رہے ہیں، کیا نہیں. کیونکہ ہم قرآن پڑھے ہی نہیں ہیں، حدیث پڑھے ہی نہیں ہیں، عمل کرتے ہی نہیں ہیں. نام ہمارا ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں. کیا دوسروں کی فکر لگائے بیٹھے ہیں؟ میری اپنی فکر میں کروں، اپنی فیملی کی، اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی فکر میں کروں. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ قرآن شفا ہے. کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے. اگر دیکھیے بڑے کنڈیشنل کلوز ہے، حالانکہ 3-4 الفاظ ہیں. اگر تم قرآن کو استعمال نہیں کرو گے شفا نہیں ہوگی، اور تم قرآن کو استعمال نہیں کرو گے تو مومن بھی نہیں ہوگے، کیونکہ یہ مومنوں کے لیے شفا ہے. مومن جب اس کو استعمال کرے گا تو یہ راستہ بھی دکھاتی ہے، اس میں جو ہے تمام بیماریوں سے دوری بھی ہوتی ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہم علیہم اعمی، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے کانوں میں بھاری پن ہے اور یہ اس سے اندھے ہیں. یہ بار بار بات آئی ہے، سورہ بقرہ میں بات آ گئی کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ہے ان کے کان، ان کے آنکھ، ان کے دل و دماغ سیل کر دیا، کوئی چیز اندر نہیں جاتی، لہذا کوئی چیز باہر آتی نہیں. سنت رسول کی طرح اولئک ینادون من مکان بعید، ان لوگوں کا ایسا معاملہ ہے جیسا کہ بہت دور سے پکارے جا رہے ہیں، صبح نہیں آ رہا. جن لوگوں کو انٹرنیٹ پہ بات کرنے کا ایکسپیرینس ہے، بعض وقت بات ہی نہیں سمجھ میں آتی، کیا بولے بھائی، اچھا بند کر کے پھر آن کرو کو دیکھو، بولے کیا سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ اہم بات ہو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آ رہی بات. اب یہی مثالیں دینا پڑتا ہے آج. تو اس طریقے سے ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہے جیسا دور سے کچھ پکار رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ سنے نہیں آ رہا. ارے ان کا کیا ہے، اللہ میاں معاف کریے، ہم لوگوں کا معاملہ ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم لوگوں کو، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا. کیا جواب دیں گے جا کے قیامت کے دن، کیا بولیں گے؟ بس اللہ رحم کرے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت دی تھی، اس میں انہوں نے اختلاف کیا. تہ قرآن کے سورہ نساء کی 46ویں آیت سے بات ثابت ہے کہ انہوں نے تحریف کی، اس میں رد و بدل، چینجز کا لا دیے توریت میں، اختلاف کیا. وہ لو لا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات پہلے ہی نہ نکل چکی ہوتی، اللہ تعالیٰ جو آپ کے پالنے والے ہیں، تو ان کے بیچ میں فیصلہ کر دیا جاتا.
یعنی مہلت کی بات اگر اللہ تعالیٰ کے پاس سے نہیں نکلتی تو ان کے بیچ میں جو اختلاف کرتے تھے توریت میں، اس میں فیصلہ کر دیا جاتا تھا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ اس توریت کے بارے میں شک میں تھے، ایسے شک میں جو ان کو الجھن میں ڈالا ہوا تھا، کنفیوز کیا ہوا تھا. اور سورہ ابراہیم میں یہی بات، تمام قوموں کا جواب یہی تھا رسولوں کو اپنے، کہ آپ جو پیغام لے کے آئے ہیں ہم اس کے بارے میں شک میں ہیں، اور یہ شک ہم کو ایک الجھن میں ڈالا ہوا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. من عمل صالحا فلنفسہ، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، بات کامن سینس کی بات ہے. ساری مخلوق اگر عبادت چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہ ہو، اور ساری مخلوق اگر عبادت کرنے لگے تو بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہ ہو. ہم یہ جو عبادت کرتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، یہ نمازیں، روزے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تمام جو چیزیں ہوتی ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جس کسی نے برائی کی اس کی ذمہ داری بھی اسی پہ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم کو راستہ بتا رہے ہیں، یہ ان کا انصاف ہے، کرم ہے کہ راستہ بتا رہے ہیں. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ بندے خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، نا انصافی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی نا انصافی نہیں کرتا. یہاں 24واں پارہ ختم ہوا اور اللہ کے فضل سے 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے کہ الیہ یرد علم الساعہ، یہ جو قیامت کا علم ہے، سا گھڑی کا قیامت کا علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے علم اور کسی کو علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. وَمَا تُخْرِجُ مِن ثَمَرَاتِ مِن أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور کوئی پھل اپنی کلی سے، اپنے بٹ سے، اپنے قبر سے نہیں نکلتا، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، اور کوئی عورت جنتی نہیں ہے مگر اس کے علم سے. بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ علیم ہے، تو کس طریقے کے علیم ہے. جب بھی کوئی کلی سے پھل نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جب بھی کوئی عورت حاملہ ہوئی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جب بھی کوئی عورت جنی تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ڈیلیوری کا، اس کے علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. پھر سورہ حج میں، سورہ مومنون میں پورے جو ماں کے پیٹ میں بچہ جو ڈیولپ ہوتا ہے پورے سٹیجز بتا دیے. اس پہ مورس بوکے، پروفیسر اسمتھ جو مشہور جو ہے ایمبریولوجسٹ ہیں، ان سے جو ہے سمجھتا ہوں، جہاں تک مجھے یاد ہے دبئی میں پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ یہ آپ بار بار سعودی عربیہ، عرب کنٹریز کیوں آ رہے ہیں؟ تو بولے میں بعض الفاظ سمجھنے کے لیے آ رہا ہوں کہ لفظ علقہ ہے، ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا، پھر علقہ سے پھر مضغہ، تو نطفہ مرد اور عورت کا نطفہ ملا، پھر فرٹیلائزیشن ہوا، اس کے بعد میں جو ہے وہ ووم میں جا کے لٹکنے لگا، علقہ معلق ہوا، تعلق قائم کیا. اور علقہ کو جوک کو بولتے ہیں، جو اپنی غذا جسم سے خون چوستی ہے، اس طریقے سے ماں کے رحم سے جو ہے خون چوسنے لگا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ایمبریولوجی کے جو سٹیجز ہے، کسی زبان میں کوئی لفظ اس طریقے سے اتنا اچھا نہیں سمجھا سکا جتنا قرآن کے الفاظ میں ان چیزوں کو سمجھایا گیا. تو رپورٹرز نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مائکروسکوپ تھا، انہوں ڈسیکشن کر کے دیکھے ہوئیں گے وہ. تو بولے مائکروسکوپ تو کئی 100 برس بعد ایجاد ہوا، وہ زمانے میں نہ ڈسیکشن کی ٹیکنیک تھی نہ مائکروسکوپ تھی، کئی زمانے کے بعد ایجاد ہوا. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، کب اس کا کنسیپشن ہوتا ہے، کب ماں بنتی ہے، وہ بچے کا جو ہے رحم میں کیا کیا سٹیجز ہوتے ہیں، کب اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ، یہ پورا جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے ہوتا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، اور جس دن ان کو پکارا جائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں. کیا دن ہوگا وہ، قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں. تو اس دن وہ جواب دیں گے کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا کوئی شریک ہے. کیوں؟ دیکھ لیے نا کون شریک ہے، کدھر ہے، کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم گواہی دیتے ہیں
اس دن بولیں گے. کیا فائدہ اس دن بولنے سے؟ دیکھیے یہ دارالعمل ہے، وہ دارالاجر ہے. یہاں عمل کرنا ہے، وہاں بدلہ لینے کا ہے. وہاں عمل کرنے سے کیا فرق، وہاں ایمان لانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو بولیں گے کہ ہم کوئی شہادت نہیں دیتے کہ کوئی آپ کا شریک ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے جن چیزوں کو وہ پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، وہ ان سے گم ہو جائیں گے، چلے جائیں گے. یہاں تو بڑی شان سے بولتے تھے، ارے ہم ہیں نا حضرت، اب سنبھال لیں گے، آپ لاؤ کل بکرا لاؤ ایک، ہم سنبھال لیں گے آپ کو. ہر جمعرات کو مرغی لا کے دو، ہم سنبھال لیں گے آپ کو. کہاں ہے وہ؟ میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، میں جہاں تک ہو کچھ کی کوشش یہی کرتا ہوں کہ بہتر ہے اپنے سے مار کھائیں دوسروں سے مار کھانے کے بعد. کہ ہم میں جو غلطیاں ہیں، ہم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات اور صفات میں دوسری چیزوں کو شریک کر لیتے ہیں، اپنی جائیداد کو، اپنے مال کو، اپنے عہدے کو، یہ تمام چیزیں کہاں ہیں؟ سب گم ہو جائیں گی. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ اب کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے. محیص بچنے کی جگہ، اب کوئی بچنے کی جگہ نہیں، سمجھ جائیں گے. اب یہ بڑی خاص آیتیں ہیں صاحب، یہ عجیب رونے کی کیفیت ہوتی ہے، اس پہ انسان کی سائیکالوجی کو نچوڑ کے رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ. لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے دعا مانگتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا، کبھی نہیں تھکتا. LDC تھا، بولے یا اللہ UDC بنا دے، بس UDC ہو گیا. یا اللہ سپرنٹینڈنٹ بنا دے، یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنا دے، ڈیپیوٹی ڈائریکٹر، جوائنٹ ڈائریکٹر بنا دے، ڈائریکٹر بنا دے، ہوتے چلے جا، ڈائریکٹر جنرل بنا دے، وظیفہ بھی ہو گیا، منسٹر بنا دے، پرائم منسٹر بنا دے. دنیا پہ پورے مجھے کوئی اینڈ ہی نہیں، دولت کا، گھروں کا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ انسان کی سائیکالوجی ہے کہ جو ہے اچھائی کی دعا مانگتے ہوئے نہیں تھکتا، ہو مانگتے چلے جاتا ہے. وَإِن مَسُّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قُنُوطٌ، اور اگر اس کو برائی جو ہے وہ پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے، ایسا جیسا کبھی اچھائی پہنچی ہی نہیں تھی. ایک صاحب 59 ایئرز کی ایج میں ہاسپٹلائز ہوئے، اللہ کے فضل سے کبھی بیمار نہیں تھے. میں ایسی دیکھنے گیا، مر گیا، چل رہا. تو 59 ایئرز پکارا نہیں کرے، جی گیا بول کے نہیں، کیا اچھی صحت ہے بول کے پکارا نہیں کرے. تب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ ایسا جیسا یہ 59 ایئرز اللہ تعالیٰ کا کرم ہی، یہ کائی کو آتی بھائی خیر ہمارے پہ. ارے آپ پہ 59 سال آپ کو دھکا نہیں لگا، چیخے نہیں کبھی آپ، اتنی اچھی صحت رکھا، جب یاد نہیں کرے آپ، اور ذرہ سا دیا تو آپ ایسا ہو گئے کہ اب آپ کو صحت ہی نہیں دے گا، وہی صحت دینے والا ہے. دیکھیں میں ان سٹیجز سے گزرا ہوں، بعض وقت ایسا محسوس ہوا کہ اب صحت ریکور نہیں ہوتی، اب نہیں ہوتی ہے، دے دیا، کھول دیا، کیا کھائے کیا پیے، تو بولے مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. ذرا سی اگر تکلیف پہنچتی ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اور اگر ہم اس کی تکلیف جو اس کو پہنچی تھی اس کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو یقیناً کہتا ہے کہ یہ تو میرا تھا ہی، میرا حق ہی تھا، I was to get it. دیکھ رہے ہیں، یہ تو میرا تھا ہی، ایسا بولتا. اور پھر یہاں اس کے بعد آگے بولتا کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی. دیکھ رہے ہیں آپ مستی، یعنی اب آپ قرآن حدیث پہ کمنٹ کرنا شروع کر دیے. ذرا اللہ میاں 4 پیسے دے دیے تو پہلے پڑے رہتے تھے. کسی صاحب کے گھر کو گیا تھا میں، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، آئیے نماز کو، تو بولے نہیں میں آج کل نہیں پڑھ رہا ہوں. مجھے بڑی حیرت ہوئی. بعد میں غور کیا کہ ان کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے. پھر ایک مثال اور بھی دیا تھا میں آپ کو کہ کوئی بچی جو ہے پانی وانی نہا کے نماز پڑھی تھی کوئی کھاتے پیتے گھرانے میں، تو ان کی اماں بولے بیٹے کیوں، کیا چیز کی کمی ہے جو تم نماز پڑھنا. دیکھیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم نہیں پہنچائے لوگ.
اپنے متعلقین کو یہ باتیں نہیں پہنچائے، اسی لیے یہ کیفیت ہو رہی ہے. تو یہاں یہ جب ہمارے پاس سے رحمت پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف کے بعد تو یقیناً کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں مستحق تھا، یہ تو میرے لیے تھا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمٌ، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر میں اپنے پالنے والے اللہ کی طرف پلٹایا بھی گیا تو وہاں بھی مجھے بہتری ہوگی. اپنا ڈیسیشن اپن ہی کر لے رہا، اللہ میں یہاں پہ چھوڑ رہے نہیں، اب کائی کو آپ کو پریشانی، مجھے وہاں بھی بھلائی ہے. یہی کیفیت سورہ کہف میں آیت نمبر 36 آیت نمبر 42 وغیرہ میں آئی ہے کہ دو دوست ایک باغ میں داخل ہوتے، اور وہ جو پیسے والا دوست جس کا باغ رہتا وہ غریب دوست کو بولتا کہ میں تیرے سے بہتر ہوں مال میں، دولت میں اور فالوئنگ وغیرہ میں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، اور پھر قیامت آئے گی بھی تو میں جو ہے وہاں بھی مجھے بھلائی ملے گی، وہاں بھی یہی بالکل یہی جملے بولتا، الفاظ الگ ہیں لیکن مطلب اس کا یہی ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ وہ دوست اس کو ذرا چمکا تھا، بولتا کہ بھئی دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارے باغ پہ تباہی آ جائے اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے تم سے زیادہ نواز دے، کیا مانے. تو اس کے بعد دیکھیے اس لیے بولتے کہ ولی اللہ جو ہوتے ہیں اللہ کے دوست، ان کے منہ سے جو بات نکل جاتی ہے اللہ تعالیٰ بعض وقت رکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دوست، تو جب یہ ایمان والا ایسا ریمارک کیا تو اس کا باغ جل گیا. اس کے باغ جلنے پہ اس نے یہ کہا کہ کاش کہ میں نے شرک نہ کیا ہوتا. تو مجھے یاد ہے 20-30 برس پہلے سورہ کہف میں پڑھ رہا تھا، تو اب میں پورا ڈھونڈ رہا ہوں کہ بھئی ہمارے ذہن میں شرک کیا تھا؟ بت پرستی. ابھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہی ہے، شرک بولے تو بت پرستی، بس وہی تھا. اب یہ پورا واقعہ بار بار پڑھو کہ اس میں کہیں بتوں کا ذکر ہی نہیں ہے، تو پھر یہ شرک کیا ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے سمجھ میں آیا کہ اس نے اپنے مال، اپنے جائیداد اور اپنے فالوئنگ کو بہت بڑی چیز سمجھا، اللہ تعالیٰ سے ملا دیا، سمجھا کہ اس سے کامیابی ہے، یہ شرک تھا. تو یہ شرک کی کیفیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رحمت دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئی ڈیزروڈ اٹ، مجھے تو ملنا ہی چاہیے تھا یہ. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، اور ہم یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے اعمال کی اطلاع ان کو دیں گے قیامت. ہر چیز ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے. تم ویڈیو کیمرہ سے ہر چیز ریکارڈ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں. تم ٹیپ پہ ہر بات ریکارڈ کر سکتے ہو، ہم نہیں کر سکتے. ہر چیز ہمارے پاس ریکارڈڈ، ہم ان کو بتا دیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ان کو ایک بہت سخت عذاب کا مزہ چکائیں گے. دیکھیے عذاب غلیظ، غلیظ بولے تو ہمارے پاس اردو میں غلاظت، انکلین، عربی میں غلیظ کا مطلب سخت ہے. ایسے کئی میں ایک لسٹ بنا رہا ہوں ایسے قرآنی الفاظ جس کو اردو میں بالکل ہی الگ معنوں میں لے لیا گیا ہے. تو یہاں ان کو جو ہے ہم یقیناً ایک بہت سخت عذاب کا مزہ چکائیں گے. پھر اس کے بعد میں پھر ہیومن سائیکالوجی سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پہ اپنی نعمتیں نازل کرتے ہیں تو وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور دین سے انجان نکل جاتا. وہی بات ہے جب تکلیف میں تھے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں. بچوں کی جنوری فیبروری امتحانات سامنے ہیں، بچوں کو دیکھ کے معلوم ہوتا یہ بچے اب نماز نہیں چھوڑتے. شاہ نماز جماعتوں سے بھاگ لیتے ہوئے جا رہے ہیں، مساجد کی پابندی. ادھر ایگزام ریزلٹ نکلا، چھٹیوں میں بھی پڑھتے کیونکہ ریزلٹ نہیں نکلتا. ادھر ریزلٹ نکلا، معلوم ہوا فرسٹ کلاس پاس ہو گئے، مسجد خالی، کوئی بچہ نہیں دکھ رہا. کیا بولے نہیں، اچھا ریزلٹ نکلا شاید کل، جی ہو جو کل ریزلٹ نکلا. تو پھر یہ بات ہمارے یہ کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور پھر دین سے انجان ہو کے بچ کے نکل جاتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو برائی جو ہے پہنچتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعاؤں میں جو ہے مصروف ہو جاتا ہے. اتنی لمبی دعائیں ہاتھوں سے مانگے بس نہیں ہوا، ویسی سجدے میں گرے ہوئے. اب بعض وقت ہوتا ہے انتقال تو نہیں ہو گیا ان کا، کب سے کی پڑے ہوئے، ذرا ہلا کے دیکھو. اچھا معاف کرنا، لمبی وہ دعائیں ہو رہے لمبی لمبی، نہیں تو مسجد میں بھی پھٹک کے نہیں دیکھتے.
تو یہ انسان کی سائیکالوجی کو اللہ تعالیٰ نچوڑ کے رکھے ہیں کہ یہ تیری بات ہے، تو ایسا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ان کیفیتوں کو معاف فرمائے. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید. تو تم غور کرو کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے اور تم نے اس سے کفر کیا، اس کا انکار کیا، تو اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہے جو حق سے مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہے. میں قرآن کو نعوذ باللہ، دیکھیے یہ بات ایک اشارہ سمجھ میں آتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایز مینی ادر ریفارمرز محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آلسو اے ریفارمر، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے اپنے سے لکھ دی. میں کئی انگریزی کمنٹس پڑھا ہوں یورپینز کے ترجموں میں جہاں نعوذ باللہ یہ لکھا ہوا ہے کہ دس اسٹوری ہی ہیز کاپیڈ فرام بائبل، دس اسٹوری ہی ہیز کاپیڈ فرام تورا اینڈ آلٹرڈ اٹ. اس قسم کے کمنٹس آئے. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے، کیا تم نے یہ غور کیا ہے کہ اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق پہ اس کو نازل کیا ہے، تم اس کو انکار کر رہے ہو، تو پھر اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو حق سے اختلاف میں بہت دور نکل گیا ہے، قرآن کا انکار کر بیٹھا ہے. اب یہ بڑی خاص آیت ہے. ایکچولی یہ آیت پہ تو ایک 5-6 گھنٹے کی تقریر بھی کر سکیں گے لوگ. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اور ہم آفاق میں جہاں زمین اور آسمان ملتے ہیں، آسمان فوق اوپر آسمانوں میں، اور تمہارے اندر ہماری نشانیاں دکھائیں گے. 1450 برس پہلے بول رہے ہیں اللہ تعالی، ہم آسمانوں میں اور تمہارے اندر ہماری قدرت کی نشانیاں، ہمارے وجود کی نشانیاں بتائیں گے، یہاں تک کہ تم کو ثبوت مل جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن حق ہے. چلیے پچھلی دفعہ یہی بات ہے. اب سورہ انبیاء 31ویں سورت کی 30th آیت کہ کہا کہ کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان ایک جگہ تھے اور ہم نے اس کو الگ کیا. یہ اس وقت ایکسپٹڈ ہے کہ یہ بگ بینگ تھیوری کا ذکر ہے. پچھلے اتوار کو ہم نے دیکھا کہ یہ زمین کی پوری ہسٹری 4 پیریڈز میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی تھی. کیمبرین، پری کیمبرین، پیلیوزوئک، میسوزوئک اور سینوزوئک، یہ 4 پیریڈز میں تقسیم کی تھی. اور قرآن کی آیت آئی ہے کہ ہم نے 4 دن میں یہ پہاڑ بنائے، غذا فراہم کی، یہ تمام چیزیں جو ہے 4 دن میں جیولوجیکل کوئنسیڈنس. پھر سورہ ذاریات میں بات آئی ہے، 47 آیت میں بات آئی ہے کہ ہم نے آسمانوں کو طاقت سے پیدا کیا ہے اور ہمیں اس کو پھیلا رہے ہیں. ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ قرآن میں 1450 برس پہلے اس کا ذکر ہے. میں صرف 750 آیات بھری ہوئی ہیں اس قرآن جو علماء نے گنے ہیں اس قسم میں. میں صرف آپ کو 3 مقامات گنا رہا ہوں. پھر اس کے بعد میں انفس، تمہارے اندر، سورہ حج اور سورہ مومنون میں ماں کے رحم میں جو سٹیجز آتے ہیں اس کا ڈسکرپشن آیا ہے. ابھی میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ مورس بوکیل، پروفیسر اسمتھ، ہمارے پاس ڈاکٹر سکندر حسین اویسی میڈیکل کالج میں جو تھے، ان کے پاس بھی بہترین مواد ہے اس کے بارے میں. تو وہ یہ بتائے کہ بھئی اس وقت جو سائنٹیفک ڈسکرپشن ہے ہو بہو وہی ڈسکرپشن قرآن میں جو ہے 1450 برس پہلے آیا. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کوئنسیڈنسز ہیں؟ ایکسپینڈنگ یونیورس کے، ڈرفٹنگ کانٹیننٹس کے، تھیوری آف آئسوسٹیسی کے، ایمبریولوجی کے، کاسمولوجی کے. تو اب ہم کو معلوم ہو رہا ہے، دیکھیں میں آپ سے بول چکا ہوں کہ ایک بہت ہی تعلیم یافتہ غیر مسلم پروفیسر مجھ سے ایسی بہت سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے کہ صاحب آپ کے پاس کوئی یہ ثبوت ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا؟ کوئی ثبوت ہے؟ میں نے کہا یہ ہائی سائنس کا ثبوت ہے یہ تمام. اچھا دیٹ از ریٹن ان دا بک از اٹ؟ تو بولے ہاں. تو آپ سوچ کے دیکھیے کہ 1450 برس پہلے کس کو معلوم تھا بگ بینگ کیا ہے، کس کو معلوم تھا ایکسپینڈنگ یونیورس کیا ہے، کس کو معلوم تھا کہ ایمبریولوجی کیا ہے، کس کو معلوم تھا کہ ڈرفٹنگ کانٹیننٹس کیسا ہوتے ہیں؟ کسی کو نہیں معلوم تھا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اپنی قدرت کی، ہمارے اپنے وجود کی نشانیاں
آسمانوں میں اور خود ان کے اندر جو ہے بتائیں گے، یہاں تک کہ ان کو ثبوت مل جائے گا کہ بے شک یہ قرآن حق ہے۔ تو کہا کہ اس کے آگے سے پیچھے سے کوئی جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک کی چیز نہیں ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ حق ہے۔ پھر ایسا قرآن، اور پھر ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، اپنا کلام سنا رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنے کا موقع دیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، اور کیا اللہ تعالیٰ کے، آپ کے پالنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پہ گواہ ہے؟ یہ قرآن جو نازل ہوا 1450 برس پہلے، ان میں جو باتیں آئی ہیں اس پہ بھی گواہ ہے۔ یہ سائنٹیفک پروگرس جو ہوا ہے اس پہ بھی گواہ ہے۔ یہ سائنس اور قرآن کا جو کوریلیشن ہوا ہے تقریباً ہر ملک میں، دیکھیں مجھے اچھا یاد ہے 1967 68 69 ایسے دوران میں جب میں پہلے کام شروع کیا تھا کوریلیشن آف قرآن اینڈ سائنس، تو لوگ مجھ سے بحث کرتے تھے کہ بھئی یہ قرآن کو اور سائنس کو کیوں ملاتے آپ؟ تو اللہ کے فضل سے مورس بوکے کی کتاب سے پہلے 1970-71 میں ریڈینس میں میرے یہ تمام مضامین چھپے تھے قرآن اور سائنس کے۔ 1975 میں مورس بوکے کی کتاب آئی، پھر 1981 میں اس کو کتاب کی شکل میں دیا، پھر 2000 میں ماشاءاللہ یونیورسٹی تھرو دا قرآن کینیڈا سے یہ کتاب ریلیز ہوئی، اور وہ میرا جہاں تک، میں جب ریاض میں تھا تو 3rd ایڈیشن چل رہا تھا، نہیں معلوم اب کتنے ایڈیشن چلے گئے۔ تو یہ شوق لوگوں کو، مورس بوکے کے تو کئی احادیث بائبل، کئی کاپی ایڈیشنز چھپ گئے ہیں بائبل قرآن اینڈ سائنس کے نام سے۔ تو ایک ودود صاحب کی کتاب سائنس اینڈ قرآن، کئی کتابیں آ گئی ہیں اس وقت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی ہے کہ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں آسمانوں کی اور تمہارے اندر کی، یہ جو ہے حق ہے، معلوم ہو جائے گا۔ اور کیا اللہ تعالیٰ تمہارا پالنے والا اللہ اس بات پہ کافی نہیں ہے شہید گواہی دینے کے لیے کہ یہ بات قرآن میں بھی ہے، یہ سائنس میں بھی ہے، اس کا کوریلیشن بھی ہوا ہے؟ اعلیٰ انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، جان لو کہ یہ اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ سے ملنے میں شک میں ہیں، اتنا سب سننے کے باوجود شک میں ہیں۔ جیسا کوئی صاحب، کوئی عالم بتا رہے تھے کہ بھئی ہرا سانپ نہیں کاٹتا، سب کو معلوم ہے ہرا سانپ نہیں کاٹتا، پھر بھی آپ ڈر کے ہاتھ نہیں لگاتے، آپ کو شک ہوتا کیا ہے کہ کاٹ لیا تو ہمارے اعمال دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو آخرت کا یقین چھوڑو، شک تک نہیں ہے، آخرت کا چھوڑو، موت کا تک شک نہیں ہے۔ وہ بیمار پڑے تو اللہ تعالیٰ یاد آتے، اس کے بعد میں ایسا معلوم ہوتا ہے انہیں مرتا ہی نہیں، اب نہ بیمار پڑتا نہ مرتا۔ تو بول رہے ہیں کہ یہ اس تمام چیزوں کے بارے میں یہ اپنے پالنے والے اللہ سے ملنے میں شک میں ہے۔ اعلیٰ انہ بکل شیء محیط، یہ جان لو کہ بے شک وہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے، ہر چیز کو قبضے میں لیے ہوئے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، کہاں سے بچ کے نکلیں گے؟ اب ایکسپینڈنگ یونیورس کی بات کر رہے ہیں بھائی، ایک ایک گیلیکسی میں 200 to 300 بلین سٹارز ہے، اور ایک ایک سٹار سورج سے کئی بڑا ہے، 14 لاکھ کلومیٹر ڈائیمیٹر سے بڑے بڑے سٹارز ہیں، کئی گنا بڑے ہیں، ایسے 150 بلین گیلیکسیز ہیں، اور یہ گیلیکسیز 15,000 ملین ایئر سے پھیل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ بکل شیء محیط۔ یہ تو یعنی واقعی ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ اپنی صفات کے بارے میں، آپ کے کلام کے بارے میں سننے، سمجھنے، سمجھانے کے لیے بٹھا دیے۔ یہ آپ کا کرم ہے ہمارے پہ، آپ کدھر ہم کدھر، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں۔ ساری انسانیت، ساری مخلوق ملا کے جو ہے کچھ اللہ تعالیٰ کا نہیں بگاڑ لے سکتے، ہر چیز کو قبضے میں لیے ہوئے، ہر چیز کو جو ہے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہاں جو ہے سورہ حامیم سجدہ ختم